جب حضرت زین العابدین علی الاوسط اللہ اکبر جب کوفے کے بازار میں جامع مسجد دمشق میں ملک شام میں میرے عزیزوں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، سیدہ زینب نے دیکھا میرا بھتیجا رو رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، کہا بھتیجے رونے کی کیا وجہ ہے؟ رو کے کہا اماں اماں اماں، کہا اللہ اکبر، منہ سے کیوں بول؟ کہا بابا کے سر کو نیزے کی اینی پہ دیکھا، میری زبان ہی بند ہو گئی، میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں کر رہا۔ کہ بیٹے بتا پانی چاہیے؟ بیٹے بتا، میں ہاتھ اٹھاؤں آب کوثر کا دروازہ کھلوا دوں؟ کہ اماں مجھے پانی نہیں چاہیے، اماں مجھے روٹی نہیں چاہیے۔ اماں سامنے ذرا پردہ ہٹا کے دیکھ، اماں ذرا نقاب ہٹا کے دیکھ، وہ کون ہے؟ وہ نیزے کی اینی پہ وہ چڑھا ہوا جسے نانا ابا گودی میں لے کر قرآن کی لوریاں دیا کرتا تھا، فاطمہ قرآن پڑھ پڑھ کر جسے دودھ پلایا کرتی تھی۔ بیٹے اب تو جو ہونی تھی ہو گیا، کیا کروں؟ کہ ایک مرتبہ ان کو کہہ دے میرے باپ کا سر نیزے اتار کر بیٹے کی جھولی میں دے دے۔ کہ بیٹے کیا کرے گا؟ کہ ابا کا سر جھولی میں لے کے یوں آنکھ کھول کے کہوں گا ابا بتا، نانے کی امت نے ہمیں لاوارث کر دیا، اللہ اکبر، نانے کی امت نے اتنا ہمارے پر گھیراؤ تنگ کر دیا، رہنے کی جگہ تو دور کی بات، ہمیں دفنانے کے لیے قبر کی جگہ کوئی نہیں مل رہی۔ پھر حضرت زین العابدین نے اللہ اکبر خطبہ پڑھ کے سنایا، رو کے دکھایا، اللہ اکبر، انلت یا ریح الصبا، انلت یا ریح الصبا، انلت یا ہوا، اپنا رخ مدینے کی طرف موڑ لے، اللہ، انلت یا ریح الصبا یوما فی النبی المحترم، بلغ سلامی روزتن، بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم۔ پھر کیا کہنا، کیا یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین، اللہ اکبر، اے نانا ساری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام لانے والا، ادرک لی زین العابدین، تیرا نواسا، اللہ اکبر، اپنی پھپھی تیری نواسی کا ہاتھ پکڑ کر بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، عہدہ مبعوث الظالمی، دیکھ انہوں نے وعدے خلافی کر کر نانے سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، جن کو گودوں میں اٹھانا چاہیے تھا آج نیزے کی اینیوں پر ان کے سروں کو قلم رکھ دیا ہے۔ اتنی دیر کے اندر جب امام زین العابدین نے یہ اشعار کے اندر خطبہ پڑھ کے سنایا، اللہ اکبر، ابن زیاد نے اعلان کر دیا، یزید نے اعلان کر دیا، اذان دو، نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک کونے میں پھپھی، ایک کونے میں امام زین العابدین بیٹھے ہوئے، اتنے میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زینب بی بی نے کہا زین العابدین کہہ دے جو کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا پھپھی بھتیجا رونے لگ گئے۔ اہل کوفہ کہنے لگے کیوں روئے؟ کہ ظالم وہ ابھی بھی یقین نہیں آئے، محمد بھی اعلیٰ، محمد کا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، قرآن بھی اعلیٰ، اسلام بھی اعلیٰ ہے۔ ابن زیاد کہنے لگے تمہارا مطلب نہیں سمجھے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ اللہ اکبر، تو نے چاہ تیروں سے، تو نے چاہ تلواروں سے، تو نے چاہ نیزے سے، پانی کی پیاس میں ہمیں ختم کر دیں گے، دیکھ اذان میں کس کے نانے کا نام آ رہا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہ زینب صحیح سمجھا، یہ اہل کوفہ والے نہیں سمجھے کیا کہنا چاہتی ہے۔ سیدہ زینب کہنے لگی میں تجھے بتلاؤں، دیس تیرا، حکومت تیری، قوم تیری، مسجد تیرا، التزامیہ تیری، مؤذن تیرا، اذان کا وقت بھی تم نے مقرر کیا۔ دیکھ آج اذان میں اگر تیرے نانے کا نام آیا تو ہم ہار گئے، تم جیت گئے، اگر آج بھی ہمارے نانے کا نام آیا تو پوری دنیا والوں کو پیغام دے دو اہل کوفہ والے تم ہار گئے، محمد کے گھرانے والے آج بھی جیت گئے۔ بدلے لیے، اللہ اکبر، بدلے لیے وہاں پر، اللہ اکبر۔ اگر 1400 سال کے بعد
آج پیر محل میں کوئی علی کو بلا سکتا ہے تو زیادہ حقدار بیٹی زینب تھی، زیادہ حقدار بیٹا تھا جو اپنے دادے اپنے ابے کو بلاتا، آ جا مدد کے لیے آ جا، نانے کی امت نے ہمارا کنبہ ہی ختم کر دیا ہے، کوئی بیٹی نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ایسا آل رسول کا مظلوم گھرانہ جس امت کے لیے نبی دعا کر کے گئے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب آل رسول کے دھڑوں کو کوفہ کا کربلا کے میدان کے اندر دفنایا گیا تو اہل کوفہ نے ابن زیاد کے لشکر نے پانی چھوڑ دیا، نہر فرات کا بند توڑ دیا، کربلا کی زمین پر پانی پانی ہو گیا، اور یوں کر کے میرے چاند میرے پیارو جسم یوں کر کے اوپر تیرنے لگے۔ یہ آل رسول کے ساتھ ظلم ہوا، مسلمانوں نے اہل اسلام کا نام لینے والوں نے کیا۔ جب میرے عزیزو اوپر تیرنے لگے پھر اللہ نے ہواؤں کو چلایا، پھر پانی خشک ہوا، وہ قبر کی مٹی پہ بڑے بڑے میرے عزیزو ڈلے سے بن گئے۔ نہیں پہچانا گیا علی اکبر کا، نہیں پہچانا گیا علی اصغر کا، نہیں پہچانا گیا امام علی مقام کا جسم کہاں دفن ہے۔ بنی اسود کا میرے عزیزو ایک بدو آیا اور اس نے کہا او لوگوں میں پہچانتا ہوں محمد کا نواسہ کہاں سو رہا ہے۔ ہر ایک قبر کے مٹی کے ڈلے کو اٹھاتا سونگتا رکھ دیتا، مٹی کے ڈلے کو اٹھاتا سونگتا رکھ دیتا، مٹی کے ڈلے کو اٹھاتا۔ جب پہنچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ پر، وہاں سے مٹی کے ڈلے کو اٹھایا، سونگ کے کہا او لوگوں مبارک ہو محمد کا حسین یہاں پڑا ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ وہ تو اللہ اکبر نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا، جس مٹی میں دفن ہوا اس مٹی سے لوگوں دیکھو اب بھی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، لوگوں اس مٹی سے اب بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا گر گر کے بدلے لیتے۔ مالک اشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجوں نے جب قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے لیے قدم بڑھایا، لشکر تیار کیے، ہر ملک کے کونے میں ہر جگہ ہر شہر میں اعلان کیا کہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا جائے گا۔ ابن زیاد کو پتہ لگا اب میرا تعاقب کیا جائے گا، ابن زیاد کو پتہ لگا اب میرا خون نکالا جائے گا، مجھے بھی نیزے کے اینی پہ چڑھایا جائے گا۔ اس نے اپنی اولاد کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، اپنے کلبے برادری خاندان کو چھوڑا، اپنی جان بچانے کے لیے نکل گیا۔ پردیسی تھا، پردیس کے اندر چلا گیا۔ یہاں کے رہنے والوں کو محلے کا پتہ، یہاں کے رہنے والوں کو گلیوں کا پتہ، یہاں کے رہنے والوں کو شہروں کا پتہ۔ ابن زیاد جس پردیس میں گیا تھا اسے کیا پتہ تھا، جس دیس میں گیا تھا اسے کیا پتہ تھا یا محمد کے گھرانے والے آرام کر رہے ہیں، رات کا اندھیرا، اس نے پانی کی پیاس لگی ہے، ایک دروازے کا یوں کر کے میرا عزیزو ہاتھ بڑھا کے دروازہ بجایا، اور اللہ اکبر، صاحب خانہ نے نہیں پوچھا کون ہے، اپنا یا پرایا۔ جیسے میرے عزیزو توسے کے اندر، جیسے ٹبے کسرانی کے اندر، جیسے راجل پل کے اندر، جیسے سندھ کے اندر زکوٰۃ لینے دینے والے، ٹرک لے کے جانے والے، اللہ اکبر، اپنی اپنی تنظیموں کا لیبل لگانے والے، پوچھتے کس جماعت سے تعلق ہے، دیوبندی ہے تو ادھر ہٹ جا، لبیک والے کو بیگ دے دو، دعوت اسلامی والے کو بیگ دے دو، باعث شرم ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب تم نے گلہ لگایا پیر محل میں، جب تم نے گلہ لگایا فیصل آباد میں، جب تم نے گلہ لگایا لاہور میں، خدا پاک کی قسم اہل نظر بیٹھے ہو، کیا کسی گلے پہ لکھا تھا دیوبندی چندہ نہ دے؟ کیا کسی پہ لکھا تھا بریلوی چندہ نہ دے؟ کیا کسی پہ لکھا تھا اہل حدیث نہ دے؟ جب سب نے اظہار ہمدردی کا مظاہرہ کیا تو وہاں بھی ہمدردی کے لیے سارے کے سارے موجود ہیں۔ اے لوگو خدا کے واسطے قومیت لسانیت کی تمیز چھوڑ دو، خدا کی قسم عذاب ابھی گیا نہیں، ابھی عذاب موجود ہے۔ یہ نہ اللہ عذاب کو دوبارہ آرڈر دے دے۔ آج جو خیرات کے زکوٰۃ کے تھیلے دینے والے کل وہی خدا کے عذاب کی گرفت میں آ کر تھیلے لینے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اس نے دروازہ بجا لاتش، پیاس لگی، اندر کون تھا؟ اللہ اکبر، وہ نبی کا نواسہ جس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، امام زین العابدین۔ اللہ اکبر،
ام البنین بھی حضرت علی کی بیوی، حضرت علی کی بیوی حضرت حسن حسین کی دوسری اماں۔ اللہ اکبر۔ جب امام زین العابدین مکے میں، بعض کہتے ہیں 18 سال کا، بعض کہتے ہیں 25 سال کا، جب یہ مکے میں آئے تو ان کی ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ ام البنین دادی نے دیکھا، غش کھا کے زمین پہ گر گئی، اٹھی اور زین العابدین کو سینے سے لگایا، کہنے لگی پترا جب گیا تھا گبرو جوان تھا، یہ چٹی داڑھی کیسے ہو گئی؟ کہ اماں جو منظر میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا، اللہ کی قسم میں نے باپ کو کفن نہ دیا، میں نے باپ کو آخری وقت پانی نہ دیا، میں باپ کے قریب نہ تھا، اماں میں ابے کو نیزے کی اینی پہ دیکھ کے آیا، اماں کو کوفے کے بازار میں رلتا دیکھ کے آیا، بھائی علی اکبر اصغر کے یہاں نیزہ دیکھ کے آیا، اماں میں وہ غم دیکھ کے آیا، اگر دن پہ پڑتا وہاں بھی تاریکی چھا جاتی۔ اللہ اکبر۔ دنیا گواہ ہے زین العابدین نے اس کے بعد کبھی ہنس کے نہ دیکھا۔ دنیا کہتی تھی زین العابدین ہنستا کیوں نہیں؟ کہ جس نے ابے سمیت 72 کا لاشا دیکھا ہو اس کے چہرے پر ہنسی کہاں سے آئے گی؟ لیکن اعلیٰ ظرفی پر لے کر جا رہا ہوں، دروازہ بجانے والا کون تھا؟ جس نے حسین کو کربلا سے باہر نہ آنے دیا، ابن زیاد تھا، جس نے کہا تھا حسین تیرا خون ہماری تلواروں کا، ہماری تلواریں تیرے خون کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے دروازہ بجایا اور اس نے کہا ہے پانی پل جائے۔ امام زین العابدین نے مسلح پر باپ کے دشمن کی آواز سنی، تھر تھر کانپنے لگ گئے، کہا واہ اللہ تیری تقدیر پر میں راضی، یا اللہ تو نے باپ کے دشمنوں کو دروازے پر پانی لینے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے اپنا انتظام کیا، اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ نہ مجھے دیکھ سکے، آگے گئے اور جا کے دروازے سے باہر ہاتھ نکال کر پانی کا پیالہ کر دیا۔ اندھیرے میں نواز رسول کے ہاتھ کی چمک کو دیکھ کر متاثر ہو گیا، کہنے لگا چراغ میں دیے میں تیری روشنی نہیں جتنا تیرے ہاتھ کی چمک آسمان کے آفتاب اور چاند سے بات کر رہی ہے۔ آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ پانی پینے لگا زین العابدین کے ضبط کے بندر ٹوٹ گئے اور آپ کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی کہ کیا بات ہے، کس نے پریشان کیا، کیا بات ہے، کیوں رویا؟ آپ نے اف تک نہ کیا۔ جب پانی کا پیالہ ختم ہوا کہنے لگا ایک مجھے پانی کا پیالہ اور دے دے۔ زین العابدین نے انکار نہ کیا، پھر پانی کا پیالہ بھرنے کے لیے مٹکے کے پاس چلے گئے، مشکیزیں یا مٹکے سے پانی کا پیالہ بھر کے لائے، پھر پلایا۔ جب وہ دوسرا پیالہ پی رہا تھا ان کی چیخ نکلی، چہرے سے کپڑا اتر گیا، اس نے یوں جھانک کے دیکھا پانی منہ کا منہ میں، ہاتھ کا ہاتھ میں رہ گیا۔ تھر تھر کانپ کے کہنے لگا او نوجوان مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ بس آج کی تقریر یہی ختم کروں گا۔ او نوجوان مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ امام زین العابدین نے یوں نہیں کہا میرے باپ کا قاتل ہے، میرے باپ کا دشمن۔ دو باتوں میں پتھر دل کو نرم کر کے رکھ دیا، دو باتوں میں پہاڑ کے اندر دراڑ پیدا کر کے رکھ دی۔ فرمایا دیس تیرا تھا، حکومت تیری تھی، پانی تیرا تھا، قبضہ تیرا تھا، پلانے والے تم تھے، پینے والے ہم تھے، ہمارے خاندان نے تیرے سے پانی مانگا، تم نے بچوں کے جسموں کو خون میں رنگین کر دیا، یہ تیرے خاندان کی ریت ہے۔ دیس ہمارا، حکومت ہماری، گھر ہمارا۔ باپ کا دشمن دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اپنے باپ کے دشمن کو پانی پلایا، یہ میرے نانے محمد کے خاندان کی ریت